بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد افضل ناصر بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں میری جنگ یوٹیوب اینڈ فیس بک چینل۔ السلام علیکم۔ آج 9 جولائی اور اتوار کا دن ہے۔ ناظرین، آج ہمارا جو سب سے اہم ایشو ہے، جو برننگ ایشو ہے، وہ ہے حالیہ بارشیں۔ ان حالیہ بارشوں نے ایک مرتبہ پھر پہلے سالوں کی طرح اس سال ایک مرتبہ پھر قصور شہر کو ڈبو دیا، اور اس کے ذمہ دار صرف اور صرف ضلعی انتظامیہ ہے اور میونسپل کارپوریشن قصور کا عملہ ہے، ان کے افسران ہیں، اور ان کی نااہلی سے، ان کی بے حسی سے، ان کی عدم دلچسپی سے، ان کی ناقص حکمت عملی سے پورا شہر ڈوب گیا۔ اور ناظرین، ایک مرتبہ پھر یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ قصور شہر کا کوئی والی وارث نہیں ہے۔ قصور شہر ایک لاوارث شہر ہے جس کا کوئی قسم سائی نہیں ہے۔ اور اس موقع پر قصور شہر کے لوگ بلدیہ قصور کو، ضلعی انتظامیہ کو ہاتھ اٹھا کر، جوڑیاں اٹھا کر بد دعائیں دے رہے ہیں، ان کو کوس رہے ہیں۔ چند گھنٹوں کی بارش نے اہل قصور کا کروڑوں روپے کا نقصان کر دیا ہے۔ ان کے اس نقصان کا ازالہ کون کرے گا؟ ان کا مداوع کون کرے گا؟ ان کے آنسو کون پونچھے گا؟ اہل قصور غم و غصے سے بھر چکے ہیں، اور ان کا کہنا ہے، ان کا ضلعی انتظامیہ اور میونسپل کارپوریشن قصور کے افسران کے حوالے سے اہل قصور کا کہنا ہے، کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ جی ہاں، ضلعی انتظامیہ اور بلدیہ قصور کے افسران کے لیے حقیقی طور پر یہ ایک شرم کا مقام ہے کہ ان کی ناقص حکمت عملی کی وجہ سے، ان کی بے حسی کی وجہ سے، ان کی عدم دلچسپی کی وجہ سے، ان کی غفلت اور لاپرواہی کی وجہ سے پورا قصور شہر ایک مرتبہ پھر ڈوب گیا، اور ایک مرتبہ پھر لوگوں کا ناقابل تلافی نقصان ہو چکا ہے۔ دوسری طرف ضلعی انتظامیہ اور بلدیہ قصور کے افسران عملی اقدامات اٹھانے کی بجائے، کوئی ٹھوس اقدامات کرنے کی بجائے اپنی آنیاں جانیاں دکھانے میں مصروف ہیں۔ وہ صرف اور صرف پیپر ورک، فائل ورک، میٹنگز کرنے میں مصروف ہیں۔ وہ فوٹو سیشن کو ترجیح دیتے ہیں، وہ جیلی ہینڈ آؤٹ جاری کرنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ اور ناظرین، سب سے افسوسناک بات یہ ہے کہ ضلعی انتظامیہ اور بلدیہ قصور کے افسران کو یہ بالکل پتہ ہوتا ہے کہ ہر سال دیگر علاقوں کی طرح قصور میں بھی بارشیں آنی ہیں۔ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ قصور شہر ہر مرتبہ ڈوب جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود عملی اقدامات نہیں کیے جاتے۔ یہ کس کی نااہلی ہے؟ یہ کس کی عدم دلچسپی ہے؟ یہ کس کی ناقص حکمت عملی ہے؟ بالکل یہ ضلعی انتظامیہ اور بلدیہ قصور کے افسران اس کے ذمہ دار ہیں۔ اور سب کچھ پتہ ہونے کے باوجود کہ بارشیں آنی ہیں، نقصان ہونا ہے، قصور شہر نے ڈوبنا ہے، لیکن اس کے باوجود پانی کے نکاس کے لیے کوئی ٹھوس اقدامات نہ کرنے لمحہ فکریہ ہے۔ اور ضلعی انتظامیہ اور بلدیہ قصور کے افسران کے لیے یہ شرم کا مقام ہے کہ ان کی ناقص حکمت عملی کی وجہ سے ہر سال شہر قصور ڈوب جاتا ہے۔ جی ناظرین، اب میں آپ کی خدمت میں چند ویڈیوز پیش کرتا ہوں جس سے معاملے کی سنگینی کا کچھ نہ کچھ اندازہ ضرور ہو سکے گا۔ جی ناظرین، گزشتہ سال بھی ضلعی انتظامیہ اور میونسپل کارپوریشن قصور کی نااہلی، ناقص کارکردگی، غفلت، لاپرواہی اور بے حسی کی وجہ سے قصور شہر اسی طرح بارش کے پانی میں ڈوب گیا تھا، اور اس مرتبہ بھی 2-3 گھنٹوں کی بارش نے قصور شہر کی ہر گلی، ہر محلہ، ہر بازار، ہر مارکیٹ ڈبو کر رکھ دی۔ گندگی اور غلاظت والا پانی گھروں، مسجدوں، اسکولوں، کالجوں، ہسپتالوں، دکانوں اور دفاتر میں داخل ہو گیا۔ لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سارا سال ضلعی انتظامیہ اور میونسپل کارپوریشن قصور کے افسران خواب خرگوش کے مزے کیوں لیتے رہتے ہیں؟ ان کو کیوں پتہ نہیں ہوتا کہ ہر سال بارشیں آنی ہیں اور ہر سال قصور شہر نے ڈوبنا ہے؟ تو وہ اس کے تدارک کے لیے عملی اقدامات کیوں نہیں کرتے؟
اور اگر ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہر سال بارشیں آنی ہیں اور وہ پانی کے نکاس کے لیے کوئی ٹھوس لاہ عمل یا حکمت عملی اختیار نہیں کرتے تو پھر ان افسران کی اس سے بڑی نااہلی کیا ہوگی۔ اور اگر ان افسران کو پتہ ہی نہیں ہوتا، ان کو علم ہی نہیں ہوتا کہ ہر سال بارشیں آنی ہیں اور پانی کے نکاس کا مسئلہ بننا ہے، تو پھر یہ ضلعی انتظامیہ اور میونسپل کارپوریشن قصور کے افسران کے لیے اور زیادہ بڑا لمحہ فکریہ ہے اور ان کی اس سے اور زیادہ بڑی نااہلی، غفلت اور لاپرواہی ہے۔ لیکن ایک مرتبہ پھر سوچنے والی بات یہ ہے کہ میونسپل کارپوریشن کے افسران چھوٹے نالوں کی صفائی کیوں بر وقت نہیں کرواتے؟ کیا ان کا ذہن کام نہیں کرتا، یا پھر وہ جان بوجھ کر ہر سال اہل قصور کو ڈبو کر ان کا نقصان کرنا چاہتے ہیں؟ اور اگر کوئی نالوں کی صفائی وغیرہ کی بات کرے تو افسران سر پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں اور رونا یہ رویا جاتا ہے کہ میونسپل کارپوریشن قصور میں فنڈز کی کمی ہے، بلدیہ قصور کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے، بلدیہ قصور دیوالیہ ہو چکی ہے، عملہ کی تنخواہوں کے پیسے نہیں ہیں۔ لیکن یہاں پر میرا ڈپٹی کمشنر قصور محمد ارشد بھٹی صاحب سے ایک سوال ہے کہ آپ بھی گزشتہ سال بطور ADCR قصور میونسپل کارپوریشن قصور کے ایڈمنسٹریٹر رہ چکے ہیں۔ کیا آپ کو نہیں پتا کہ ایمرجنسی کاموں کے لیے فنڈز کہاں سے آتے ہیں یا فنڈز کیسے ارینج کیے جاتے ہیں؟ آپ کو نہیں پتا کہ کوٹیشنز کیسے بنتی ہیں؟ آپ کو نہیں پتا کہ تمام کوٹیشنز جعلی بنائی جاتی ہیں؟ بلکہ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ لوٹ مار کا، کرپشن کا دوسرا نام ہی کوٹیشنز ہوتی ہیں۔ اور کیا آپ کو نہیں پتا کہ ان جعلی کوٹیشنز کے جعلی بل بنائے جاتے ہیں اور پھر کیسے ان جعلی کوٹیشنز کی 2 نمبر ادائیگیاں کی جاتی ہیں؟ لیکن چھوٹے نالوں کی صفائی کے لیے بلدیہ قصور کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ کمال کی بات ہے کہ میونسپل کارپوریشن کے افسران اور عملہ کی اپنی لوٹ مار، اپنے کھانے پینے کے لیے تو کوٹیشنز بنائی جا سکتی ہیں، لیکن مفاد عامہ کے لیے بلدیہ کے پاس پیسہ نہیں ہے۔ کیا چھوٹے نالوں کی صفائی کے لیے کوٹیشنز نہیں بنائی جا سکتی تھیں؟ ڈپٹی کمشنر صاحب، آپ ذرا چیک تو کروائیں کہ گزشتہ مالی سال کے دوران میونسپل کارپوریشن میں کتنی کوٹیشنز بنائی گئیں اور کس مد میں بنائی گئیں، اور یہ بھی چیک کروائیں کہ کیا چند کوٹیشنز بنا کر چھوٹے نالوں کی صفائی ہو سکتی تھی یا نہیں۔ اور اگر کسی آفیسر نے تھوڑی سی بھی دلچسپی لی ہوتی تو آج ایک مرتبہ پھر شہر قصور نہ ڈوبتا اور نہ ہی شہریوں کا کروڑوں روپے کا نقصان ہوتا۔ ڈپٹی کمشنر صاحب، اہل قصور کا موقف ہے کہ اس مرتبہ جو پورا شہر قصور ڈوبا ہے، اس کے سب سے زیادہ ذمہ دار آپ ہیں۔ آپ کی عدم دلچسپی اور ناقص حکمت عملی کی بدولت اہل قصور کا کروڑوں روپے کا نقصان ہوا ہے، کیونکہ آپ کو تمام افسران سے زیادہ علم تھا کہ بارش کے پانی کے نکاس کے لیے کیا کیا انتظامات کرنا ہے، کیونکہ آپ گزشتہ سال بطور ADCR میونسپل کارپوریشن قصور کے ایڈمنسٹریٹر رہ چکے ہیں۔ آپ کو اس مسئلے کا زیادہ ادراک تھا، اس مسئلے کی سنگینی کا آپ کو زیادہ علم تھا، آپ کو زیادہ احسن طریقے سے انتظامات کرنا چاہیے تھے، لیکن افسوس کہ آپ عملی اقدامات کرنے کی بجائے محض میٹنگز کرنے اور پیپر ورک میں ہی مصروف رہے، اور آپ کی لاپرواہی، عدم دلچسپی اور بے حسی کی سزا پورے شہر قصور کو مل گئی۔ آخر میں ایک اور بات آپ کے گوش گزار کرتا چلوں کہ اب اہل قصور آپ کے اور آپ کے افسران کے جعلی فوٹو سیشن، جعلی فوٹو شوٹس، کاغذی کارروائیوں، ڈرامے بازیوں اور خود ساختہ ہینڈ آؤٹس اور پریس ریلیز کو نہیں مانیں گے۔ اب صرف اور صرف عملی اقدامات کرنا ہوں گے، ورنہ قصور کے ستائے ہوئے، اکتائے ہوئے اور پریشان حال عوام آپ کے دفتر کا گھیراؤ کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اور آخر پر وہی شعر ایک مرتبہ پھر پڑھنا چاہوں گا کہ کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ اس کے ساتھ ہی محمد افضل ناصر بھٹی کو میری جنگ نیوز چینل سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔